نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سیرت کا سبق سنتے وقت درود و سلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ درود شریف مضبوط سفینہ ہے۔ درود شریف سے اعمال صاف ہوتے ہیں، درود شریف سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درود شریف زبان کی چاشنی ہے، درود شریف دل کی روشنی ہے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی میثاق مدینہ کی خصوصیات اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدبرانہ فیصلے کے متعلق رہنمائی حاصل کریں گے۔ میثاق مدینہ نہ صرف دنیا کا پہلا تحریری دستور ہونے کے ناطے امتیازی حیثیت کا حامل ہے، بلکہ اپنے نفس مضمون اور مفہوم کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ترین دستوری و آئینی خصوصیات کا مرقع ہے۔ یہ قرآن و سنت نبویہ کے ذیل میں ایک الگ دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے شرکاء میں انصار اور مہاجرین کے علاوہ مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودی دیگر اقلیتوں کے افراد بھی شامل تھے۔ میثاق مدینہ میں وہ تمام بنیادی خصوصیات نظر آتی ہیں جو ایک مثالی عین میں ہونی چاہیے۔ میثاق مدینہ کے ذریعے پہلی مرتبہ قائم ہونے والی اسلامی ریاست میں مسلم شہریوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے جملہ حقوق کو بھی تحفظ فراہم کیا گیا، اور تمام شریک فریقوں پر یہ شرط عائد کی گئی کہ وہ دوسرے ہم شہریوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے اور ان کے واجبات کو ادا کریں گے۔ اس کے بدلے میں انہیں تمام شہری حقوق من جملہ عقیدہ کی آزادی، حق عبادت، حق آزادی رائے اور امن و امان کی سہولت حاصل ہوگی، اور ان پر کسی بھی قسم کا جبر و اکراہ مسلط نہیں کیا جائے گا، جیسے قرآن حکیم میں ارشاد ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں، بتحقیق ہدایت و ضلالت میں فرق نمایاں ہو چکا ہے۔ پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، بتحقیق اسے نہ ٹوٹنے والا مضبوط سرحد تھام لیا، اور اللہ سب کچھ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ اسلامی ریاست کا پہلا دستور تھا جو اسلامی دارالحکومت مدینہ منورہ کی حدود اربع میں نافذ کیا گیا۔ یہ عربوں کے لیے ایک بالکل نیا سیاسی تجربہ تھا، کیونکہ قبائلی روایات اور بدوی فطرت کے مطابق وہ مختلف قبائلی سیاسی اکائیوں میں منقسم رہنے کے عادی تھے۔ عربوں میں نہ صرف مرکزیت کا فقدان تھا، بلکہ وہ مرکزی اور قومی حکومت کے تصور سے بھی عاری تھے۔ اس معاہدہ میں انفرادیت کی بجائے مرکزیت کو اہمیت دی گئی تھی۔ یہ معاہدہ اور دستور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اور انتظامی اعتبار سے تمام گزشتہ معاہدوں اور دستوری روایات سے بالکل مختلف تھا، کیونکہ اسے لسانی، قومی، قبائلی اور مذہبی تعصب کی بجائے انسانی، اجتماعی اور اخلاقی بنیادوں پر مرتب کیا گیا تھا۔ اس میں انسانی بھائی چارہ کو بہت بڑی اہمیت دی گئی تھی۔ پوری انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے جو بہترین نظام زندگی اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر قیامت تک کے لیے ہو سکتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اپنی کامل اور اکمل ترین شکل میں دے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد عمر بھر جس لگن اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرض کو پورا کر کے انسانیت کو پستی سے نکال کر رفعت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا، اس کی مثال تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثالی طرز حکمرانی، جس نے داخلی خارجی سطح پر بکھرے یثرب کو دنیا کی بہترین اسلامی فلاحی ریاست مدینہ میں تبدیل کر دیا، اس کی جھلک ہمہ وقت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، تاکہ ان مشکل ترین حالات میں ہم اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنے مسائل حل کر سکیں۔
سیرت کے اس سبق میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے جو ایک اسلامی فلاحی ریاست کے قیام میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب بھی کوئی نیا نظام نافذ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے ایک ایسی ٹیم تیار کی جاتی ہے جو نہ صرف اس نئے نظام کی جزیات سے آگاہ ہو بلکہ اس پر غیر متزلزل یقین بھی رکھتی ہو۔ اسی بنیادی اصول کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک طویل عرصہ مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے گزارا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انتھک کوششوں کی وجہ سے اچھا خاصا طبقہ مسلمان ہو گیا، اور ابھی ایک ضرورت باقی تھی، یعنی ایسا خطہ زمین جہاں کی آبادی مکمل طور پر یا اکثریت اس نظام کی قبول کرنے پر تیار ہو۔ اس لیے مکہ میں اکثریت غیر مسلموں کی تھی۔ ایسی حالت میں اسلامی نظام قانون کا نفاذ بے اثر ہو کر رہ جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد فوری طور پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ دوسرے لفظوں میں ریاست کے لیے سیکریٹریٹ قائم کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ معاشرے کے معاشی مسائل کے حل کو اولویت دی گئی۔ ایک طرف ریاست میں ہنگامی حالت تھی تو دوسری طرف انصار مدینہ تھے جن میں متوسط بھی تھے اور کافی مالدار بھی۔ ہمارے یہاں بھی ایک طبقہ معاشی ظلم کی وجہ سے بدحالی کا شکار ہے اور دوسرا طبقہ کافی متمول۔ ایسی حالت میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک ٹیم موجود تھی جو اسلامی فلاحی نظام پر پختہ یقین رکھتی تھی۔ اس ٹیم میں شامل لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیں اور اس طرح دو طبقوں میں جو غیر معقول معاشی فرق تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ان دنوں میں مدینہ منورہ کی معیشت کا سارا انحصار یہودی کے سودی کاروبار پر تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مہاجرین سے یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی یہودیوں سے سود پر قرض لے کر اپنا کاروبار شروع کر دو، کیونکہ اس طرح معاشی انصاف پر مبنی معاشرے کی تشکیل ناممکن تھی، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انصار مدینہ سے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اور پھر قرض حسنہ کا نظام رائج فرمایا، اور جب معاشرے کے افراد عملاً باہمی تعاون کے ذریعے بلا سود قرضوں پر معیشت کو قائم کرنے میں لگ گئے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سود کو مکمل طور پر حرام قرار دے کر اس لعنت کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مدنی زندگی بھرپور مصروفیت کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ انتہائی مشکل اوقات میں بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی خداداد بصیرت سے سلامتی کی راہیں نکالی۔ مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حیثیت مکہ سے مختلف ہو گئی تھی، کیونکہ مکہ میں مسلمان ایک مختصر اقلیت کے طور پر رہ رہے تھے جبکہ یہاں انہیں اکثریت حاصل تھی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے شہریت کی اسلامی تنظیم کا آغاز کیا جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منتظم ریاست کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اس میں شک نہیں کہ مکی زندگی کے مقابلے میں یہ بڑی کامیابی تھی، لیکن پرسکون معاشرے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا باقی تھا۔ مواخات کے طرز عمل نے مسلم معاشرے کو استحکام بخشا اور اسے ہر جاہریت کے خلاف مجتمع ہو کر لڑنے میں مدد دی۔ جن لوگوں میں مواخات قائم کی گئی تھی ان کے متعلق دلچسپ اور حیرت انگیز تفصیلات کتب سیرت میں موجود ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مسلمانوں کے درمیان مواخات قائم ہو جانے سے اطمینان حاصل ہو گیا۔ منافقین نے مہاجرین و انصار کے درمیان منافرت پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر مواخات نے ان کی چالیں ناکام بنا دی۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اہل مدینہ کو بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے مسلم اور غیر مسلم کسی خاص نقطے پر متفق ہوتے۔ اہل مدینہ کے باہمی اختلافات کو بھی ہوا نہ ملتی اور مدینہ کے باہر کے لوگ بھی مدینہ منورہ پر حملے کی جرات نہ کرتے۔ انہی اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت کے چند ہی ماہ بعد ایک دستاویز مرتب فرمائی جسے اسی دستاویز میں کتاب اور صحیفہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ اس دستاویز کو متعلقہ اشخاص سے گفت شنید کے بعد لکھا گیا۔ دستاویز کے ذریعے شہر مدینہ کو پہلی مرتبہ شہری مملکت قرار دینا اور اس کے انتظام کا دستور مرتب کرنا، اس معاہدے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی شہری ریاست کو ایک مستحکم نظام عطا کیا اور اس کے لیے خارجی خطرات سے نمٹنے کی بنیاد قائم کی۔ اس دستاویز نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک منتظم آلہ کی حیثیت سے پیش کیا اور یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زبردست کامیابی تھی۔ دستاویز میں ایک بار لفظ دین بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس لفظ میں بیک وقت مذہب اور حکومت دونوں کو مفہوم پایا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا امر ہے کہ اس کو پیش نظر رکھے بغیر مذہب اسلام سیاسیات اسلام کو اچھی طرح نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ تحریری معاہدہ
جس کی روح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل ایک ایسا معاشرتی ضابطہ قائم کیا جس سے شرکائے معاہدہ میں سے ہر گروہ ہر فرد کو اپنے اپنے عقیدے کی آزادی کا حق حاصل ہوا۔ اس سے انسانی زندگی کی حرمت قائم ہوئی، اموال کے تحفظ کی ضمانت مل گئی، ارتکاب جرم پر گرفت اور مواخذے نے دباؤ ڈالا، اور معاہدین کی یہ بستی اس میں رہنے والوں کے لیے امن کا گہوارہ بن گئی۔ غور فرمائیے کہ سیاسی اور مذہبی زندگی و ارتقاء کا کتنا بلند مرتبہ حاصل ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سیاست اور مدنیت دونوں پر دست استبداد مسلط تھا اور دنیا فساد ظلم کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ یہ معاہدہ اسلامی ریاست کی بنیاد تھا۔ یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اب تک آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے تدبر و فراست کے تمام پہلو ایک ایسے مرکز کے قیام کے لیے تھے جہاں سے دعوت اسلام مؤثر طریق سے دی جا سکے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سابقہ کوششیں مدبرانہ تھیں، لیکن اب آپ منتظم ریاست کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، لہذا آپ کے تدبر کا مطالعہ اسی زاویے سے کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ایک اہم مقصد صالح معاشرے کا قیام تھا اور اس کے لیے حکومت کا ہونا ناگزیر تھا۔ آپ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ اقتدار کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اب ایک اسلامی ریاست کے قیام کی حرکت تیز ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حکومت دینی حکومت تھی اور اس کا مقصد دعوت دین، اصلاح اخلاق، تزکیہ نفس تھا۔ قرآن پاک نے اسلامی ریاست کا مقصد متعین کر دیا ہے۔ ترجمہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخش دیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے، منکر سے روکیں گے، اور سب کاموں کا اختیار اللہ کے حکم میں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 41۔ یہ آیت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حکومت کے طریق کار کو متعین کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حکومت کا مقصود رضا الہی کا حصول اور عوامی بہبود تھا۔ اس حکومت کی بنیاد خاندانی عصبیت، نسلی شعور کی جگہ دینی وحدت پر قائم تھی۔ اس انوکھی اور اپنی نوعیت کی منفرد ریاست کے منتظم کا انداز بھی عام حکمرانوں سے یکسر مختلف تھا۔ منتظم ریاست کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر کی بے شمار مثالیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حقیقی عظمت کا پتہ دیتی ہیں۔ معاشی انصاف قائم کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسلامی مملکت کی داخلی سیاسی پالیسی کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ اس کے نواحی علاقوں پر مشتمل خطے کو ایک وحدت قرار دیا۔ اس وحدت میں بسنے والے غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ فرمایا۔ ان غیر مسلموں کو مکمل شہری حیثیت دی گئی۔ امور داخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی توجہ استحکام، امن اور اخلاقی تربیت کی طرف رکھی۔ شہری ریاست کو اندرونی خلفشتار سے بچانے اور استحکام بخشنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل تدابیر اختیار کی۔ مواخات میثاق مدینہ کے علاوہ قریبی قبائل سے معاہدے کیے۔ اس طرح مدینہ کے گردنواح میں دوستوں کا اضافہ ہوا اور مخالفتوں میں مسلسل کمی ہوتی چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر اختیار فرمائی کہ عرب میں جو شخص خاندان یا قبیلہ مسلمان ہو تو وہ ہجرت کر کے مدینہ یا مضافات میں بسے تاکہ آبادی بڑھنے سے فوجی سیاسی پوزیشن مضبوط ہو۔ اس طرز عمل کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان فوج کے لیے محفوظ رضاکاروں میں روز افزوں اضافہ ہوا اور نو مسلموں کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام ہوا۔ خارجہ پالیسی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے امن عامہ اور بین الاقوامی اتحاد کو بنیاد بنایا۔ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی جغرافیائی حدود میں وسعت اور جنگ و جدل پر مبنی نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو حدیبیہ کے مقام پر صلح کا معاہدہ طے نہ ہو پاتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت مسلمان کمزور تھے اور غیر مسلموں کی قوت سے خوفزدہ تھے، کیونکہ صحابہ کرام نے تو جانیں قربان کر دینے کی قسمیں کھائی تھیں، مگر ہادی کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے غیر مسلموں کی تمام شرائط مان کر صلح کر لینا ہی بہتر سمجھا۔ اسلام کی خارجہ پالیسی کا اصول یہ ہے کہ باوقار زندگی کے لیے پرامن جدوجہد جاری رکھی جائے۔ اگر کوئی شرپسند اس راہ میں حائل ہو تو اس حد تک اس کے خلاف کارروائی کی جائے جس حد تک اس کی ضرورت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اقوام کے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے۔ جو قومیں غیر جانبدار رہنا پسند کرتی تھی ان کی غیر جانبداری کا احترام کیا۔ اسلامی ریاست میں نظام تعلیم کو بڑی اہمیت دی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت سے قبل ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلم بنا کر مدینہ بھیج دیا تھا، اور ہجرت کے بعد مسجد نبوی کو باقاعدہ درسگاہ کا درجہ حاصل ہو گیا۔ طلبہ کے لیے چبوترا ڈالا گیا جس کو صفہ کہا گیا۔ یہاں یہ طلبہ قیام کرتے تھے۔ عرب میں چونکہ لکھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے مسجد نبوی میں عبداللہ بن سعید بن العاص
اور عبادہ بن صامت کو لکھنا سکھانے پر مامور کیا گیا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف زبانیں سکھائی گئیں۔ فنون جنگ کی تعلیم بھی ہر جوان کے لیے ضروری قرار دی گئی۔ خواتین گھریلو صنعتوں کے ساتھ علاج معالجے کا انتظام بھی کرتی تھیں، حتیٰ کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں ہی خیمہ لگا دیا تھا جہاں زخمیوں کی مرہم پٹی کی جاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شخصیت میں عام تقسیم کے مطابق دینی دنیاوی دونوں حیثیتیں جامع طور پر موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حکومت اساسی طور پر دینی تھی، اس لیے آپ کی سیاست بھی دینی تھی۔ انتظام سلطنت کے بعد امور وہ تھے جن کا تعلق وہی اور اعلام سے ہوتا تھا، اس میں آپ کو کسی مشرق کی ضرورت نہیں تھی۔ باقی امور میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا معمول تھا کہ مختلف معاملات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ کیے کرتے تھے۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلامی حیثیت کو اس طرح بیان کرتا ہے: ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برحق کتاب اتاری تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان اللہ کے احکام کے مطابق حکومت فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے اور عام اور خاص معاملات ان کے سپرد کرتے تھے۔ خاص طور پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دوسروں کی نسبت خصوصیت دیتے، یہاں تک کہ وہ عرب جو قیصر اور کسریٰ اور نجاشی کی سلطنتوں اور ان کے حالات سے واقف تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شخصیت کے اس پہلو کو جس کا تعلق عام معاملات سے ہے، قرآن پاک نے مشرق کے اصول سے واضح کیا: ان سے معاملات میں مشورہ کریں اور پھر آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آل عمران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن انتظام کا ایک پہلو وہ ملکی تقسیم ہے جسے سلطنت داخلی طور پر مستحق ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بعض علاقے بدریہ فتح اسلام کے زیر نگین ہوئے اور بعض معاہدے کے تحت قبضے میں آئے۔ جو علاقے فتح کے ذریعے قبضے میں آئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر مقرر کیے، مثلا حجاز نجد کی صوبے کا گورنر انہیں بنایا جن کا صدر مقام مکہ تھا، اور جو علاقے صلح نامہ کے ذریعے اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے ان کے حکمران وہ ہیں کہ عمرا رہے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا جزیہ دینے پر رضامند ہو گئے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کا انتظام چلانے کے لیے مختلف اوقات میں عامل یعنی گورنر مقرر کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے عہد میں چونکہ یمن حجاز اسلامی حکومت میں شامل ہو چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان علاقوں میں والی مقرر کرتے ہوئے ان کے تقوی، علم، دانش، عقل و عمل، فہم فرض کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے۔ عمراء کے انتخاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا ایک اہم جز یہ تھا کہ جو لوگ والی بننے کی درخواست کرتے ان کی درخواست رد کر دیتے۔ افسروں کے انتخاب کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی قرآن پاک کی اس ایک کی تعبیر تھی۔ ترجمہ: بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عہدے ان کے اہل کو دیے جائیں۔ النساء۔ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں احتساب کا کوئی مستقل محکمہ قائم نہیں تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرض خود انجام دیا کرتے تھے۔ تجارتی معاملات کی بھی نگرانی فرماتے۔ عرب میں تجارتی معاملات کی حالت نہایت قابل اصلاح تھی۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان اصلاحات کو جاری کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے اصلاحات پر عمل کراتے، جو باز نہیں آتے تھے انہیں سزائیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کوئی باقاعدہ جیل خانہ نہیں تھا، اس لیے صرف اتنا خیال کیا جاتا تھا کہ مجرم کو کچھ مدت کے لیے لوگوں سے ملنے جلنے، معاشرتی تعلقات قائم نہ رکھنے دیے جائیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ مجرم کو کسی گھر یا مسجد بند کر دیا جاتا اور اس کے مخالف کو اس پر متعین کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ مجرم کو لوگوں سے ملنے نہ دے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دیکھا کہ لوگ تخمیناً غلہ خریدتے تھے۔ ان کو اس بات پر سزا دی جاتی تھی کہ اپنے گھروں میں منتقل کرنے سے پہلے اس کو خود ہی وہاں بیچ ڈالیں جہاں اس کو خریدا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم عمال پر کڑی نگاہ رکھتے، کسی عامل کی شکایت پہنچتی تو فوراً تحقیقات کراتے، کیونکہ قرآن کی حیثیت سے اقدائی کی ہے، اور سلطنت عدل کی جگہ ظلم و تشدد قبول کر لے تو سلطنت کا نظام درم برم ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیکریٹریٹ یا مرکزی حکومت مسجد نبوی تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم تمام فوج سفیروں سے یہی ملاقات کی کرتے تھے۔ گورنروں اور عمائدین حکومت کے ہدایات مسجد نبوی سے روانہ کی جاتی۔ سیاسی اور دیگر معاملات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی مشورہ کرتے۔ ہر قسم کی سیاسی مذہبی تقاریب کا انعقاد مسجد نبوی میں ہوتا۔ تاریخ عرب میں مسجد مسلمانوں کی مشترکہ عبادت، فوج، سیاسی اجتماع کی جگہ تھی۔ نماز پڑھانے والا امام ہی اہل ایمان کی فوج کا سپہ سالار ہوتا تھا، اور جملہ مسلمانوں کو حکم تھا کہ ساری دنیا کے مقابلے میں ایک دوسرے کے محافظ معاون رہیں۔ مال غنیمت مسجد نبی میں آتا تھا اور یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستحقین میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ بہرحال اس معاہدے میں احترام آدمیت،
عدل اور مساوات کو فوقیت دی گئی تھی۔ اس میں معاشرے کے ہر فرد کو اس کے عقیدہ، نسل اور علاقائی تعلق سے قطع نظر ایک ریاست کے شہری ہونے اور انسانی معاشرے کا ایک فرد ہونے کے لحاظ سے دیکھا گیا تھا، اور اس میں اختلافات کو ترجیح دینے کی بجائے مشترکات کو اہمیت دی گئی تھی، جس کے نتیجتاً صدیوں سے اختلافات، تنازعات کے شکار قبائل میں مثالی بھائی چارے کی ایسی مثالی فضا قائم ہوگی جو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے نمونہ بن گئی۔ اس میثاق سے قبل اوس و خزرج کے قبائل یہودی کی سازشوں کے سبب ایک دوسرے کے شدید دشمن بن چکے تھے، اور یہودی ان کے باہمی اختلافات سے فائدہ اٹھا رہے تھے، لیکن اس معاہدے کے نتیجے میں یہودیوں کو ایسی منفی سیاست سے باز رکھا گیا جو قوموں اور قبائل کے درمیان انتشار اور فساد کا باعث بنتی تھی۔ یوں مدینہ منورہ میں ایک مرکزی حکومت قائم ہوگی جس میں ہر فرد کو سکون، امن کے ساتھ زندگی گزارنے کی مکمل آزادی تھی، اور کسی کو دوسرے سے تعرض کی اجازت نہ تھی۔ بیان کردہ سبق کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج جو پوری دنیا میں بدامنی ابتری کا دور ہے، اسے ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مکی مدنی زندگی میں تلاش کریں۔ آپ نے اپنے دور حکمرانی میں تمام نوع انسانیت کے ساتھ عدل، مساوات، سماجی برابری کا رویہ اپنایا، لہذا ہمارے ملک کی صوبائی مرکزی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ فوراً امن و سلامتی کی روایت کو مضبوط کریں، تبھی جا کر یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 103 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔